لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میں سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس مبارک اور مقدس مہینے کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق حاصل کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج دنیا میں ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے. شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو کورونا جیسی مصیبت سے دوچار نہ ہو. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر انسان پریشان و حیران ہے. مصیبت کے موقع میں اگر خوشی کا پیغام مل جائے، مشکل کے حالات میں اگر کہیں سے کوئی سہارا مل جائے تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. انہی مشکل حالات میں خداوند عالم نے ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت عطا کر دی. وہ نعمت، وہ مہینہ جو برکت و مغفرت و رحمت کے ہمراہ ہے. سرکار ختمی مرتبت نے ماہ شعبان کے آخری خطبے میں فرمایا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. وہ مہینہ جو اپنے ہمراہ برکتیں لے کر کے آیا ہے، اپنے ہمراہ رحمتیں لے کر کے آیا ہے، اپنے ہمراہ مغفرت کے سامان لے کر کے آیا ہے. عزیزو، اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اپنی فکر کو مختلف بندھنوں سے آزاد کر کے اپنے آغاز و انجام کے متعلق گہرائی سے سوچے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کی دنیاوی و اخروی زندگی کے لیے ضروری ترین اور قیمتی ترین سرمایہ تقویٰ ہے. یہی فضیلت و برتری کا معیار اور کسوٹی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کی نگاہ میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہی انسان ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے انسان کو اللہ نے اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے جو عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے اور اعمال کی بنیاد تقوی پر ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ انہی لوگوں کے اعمال قبول کرے گا جو صاحبان تقویٰ ہیں. اسلام ہی نجات کا واحد راستہ ہے اور وہ تقوی کے بغیر ناممکن ہے.
انسانی زندگی کا سفر کامیابی سے طے کرنے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کا ساتھ ضروری ہے۔ ہم اس کی ہمراہی کے محتاج ہیں، اور اللہ کی مدد اور اس کا ساتھ یہ نعمت عظمیٰ تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُتَّقِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ یاد رکھو، یہ یقین رکھو کہ اللہ صرف صاحبان تقوی ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہے۔ بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ یہ طویل سفر جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کا بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زاد سفر فراہم کر لو، راستہ طویل ہے، اور بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ اے لوگو، اللہ کا ارشاد ہے کہ وَاتَّقُونِی، اے لوگو میرا تقوی اختیار کرو، البتہ خطاب صاحبان عقل و خرد سے ہے۔ وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل و خرد میرا تقوی اختیار کرو۔ انسانی سفر کا اختتام یا جنت پر ہے یا جہنم پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہنم ہمیں سے کسی کو پسند نہیں ہے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ جنت پر ہو، اختتام سفر میں ہمیں جنت نشیں ہونے کا شرف ملے، لیکن جنت کی قیمت تقوی ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم اپنے بندوں میں سے یہ جنت انہی کو عطا کریں گے، جنت کے مالک وہی بنائے جائیں گے جو صاحبان تقوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی پیدائش پورے دین کا نچوڑ اور مقصد حصول تقوی کو قرار دیا ہے۔ یعنی انسان پیدا کیا گیا تقوی کے لیے، دین اگر اس کو عطا کیا گیا تو مقصد دین بھی تقوی ہے، اگر اسے عبادتوں کا حکم دیا گیا تو مقصد عبادت بھی تقوی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ مقصد تخلیق کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، اور پھر جب عبادت کا مقصد بیان کیا تو ارشاد ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ کیا مقصد ہے عبادت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن سکو، دولت تقوی سے مالا مال ہو سکو۔ عبادتوں کے درمیان روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے، یہ ممتاز ترین عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کی جزا ہوں۔ بہت ہی نفیس اور عجیب حدیث ہے۔ نماز کی جزا جنت، فلاں عمل کی جزا جنت، لیکن جب روزے کی جزا کی باری آئی تو پروردگار کا ارشاد ہے کہ انا اجزی بہ، میں خود اس کی جو ہے وہ جزا ہوں۔ اس اہم عبادت، ممتاز ترین عبادت جو روزہ ہے، اس ممتاز
ترین عبادت کا مقصد بھی پروردگار نے اصول تقوی قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ اسی طرح سے واجب کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں پر واجب کیا گیا تھا، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکو۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے اور متقین کون ہیں؟ کیونکہ اب تقوی کو اتنی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے کہ فضیل و برتری کا معیار تقوی، دنیا و آخرت کی کامیابی و سرخروئی کا واحد راستہ تقوی، اللہ کی ہمراہی و مدد کی شرط تقوی، زاد سفر ارتقاء تقوی، جنت کی قیمت تقوی ہے، تو پھر انسان کی پہلی اور آخری خواہش یہ جاننا ہوگا کہ تقوی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ہم کس طرح اس عظیم دولت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم زیور تقوی سے آراستہ ہوئے یا نہیں۔ ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 193 میں فراہم کیا ہے۔ اس خطبے کا پس منظر یہ ہے کہ امیر المومنین کے ایک عالی مرتبت اور متقی صحابی جن کا نام حمام تھا، وہ اسم بامسمى تھے۔ حمام کا معنی بہت زیادہ غمزدہ رہنے والا ہے۔ حمام بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے، لیکن ان کا یہ غم و اندوہ دنیا کے سلسلے میں نہیں تھا بلکہ آخرت کے سلسلے میں تھا۔ ایک دن جناب حمام حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ متقیوں کے اوصاف اس طرح سے بیان کیجئے کہ گویا میں ان اوصاف سے آراستہ متقیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر سکوت اختیار کرنے کے بعد فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے حمام، خدا کا تقوی اختیار کرو، اس کی مخالفت سے پرہیز کرو اور نیک کام کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام بجا لاتے ہیں۔ حمام یہ مختصر جواب سن کر مطمئن نہیں ہوئے، وہ مزید تفصیل کے لیے اصرار کرنے لگے۔ چنانچہ حمام کے اصرار کے بعد مولا کائنات نے متقین کے 110 صفات بیان کیے۔ البتہ یہ حسن اتفاق ہے کہ ابجد کے لحاظ سے امیر المومنین علی کے نام کے اعداد بھی 110 ہی نکلتے ہیں، تو مولا کے نام کے اعداد کے برابر 110 صفات مولا کائنات نے متقین کے بیان کیے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ متقی کون ہے، تقوی کیا ہے، متقین میں کون سے صفات ہوتے ہیں۔ ہم اگر متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں کہ ان 110 صفات میں سے کون سے صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ مولا کے بیان کیے ہوئے متقین کے صفات کو بیان کرنے سے پہلے چند نقطوں کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، مولا نے حمام کا جواب دینے میں تأمل سے کیوں کام لیا، فوراً ہی جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ روایت میں یہی ہے، نہج البلاغہ میں صدر الدین نے یہی لکھا ہے کہ مولا نے فوری جواب نہیں دیا، کچھ دیر خاموش رہے۔ کیوں ایسا ہوا، اس کی اصل وجہ تو مولا ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بطور احتمال چند باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔
سب سے پہلے یہ کہ شاید اس بزم میں کچھ نااہل اغیار بیٹھے ہوئے تھے جن میں اس جواب کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور مولا نہیں چاہتے تھے کہ یہ گرا بہا موتی نااہلوں کے ہاتھ لگے، اسی لیے مولا نے فوراً جواب دینے کے بجائے ان لوگوں کے بزم سے چلے جانے کا انتظار کیا۔ دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ امام حمام کے آتش شوق کو اور بھڑکانا چاہتے تھے، ان کے اندر مزید شوق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں یہ ایک بہترین نقطہ ہے جسے مولا علی سے سیکھنا چاہیے۔ اگر کسی پیاسے کو فوری پانی دینے کے بجائے تھوڑی تاخیر سے پانی پلایا جائے تو وہ زیادہ بھی پیے گا اور اسے مزہ بھی زیادہ آئے گا۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سوال و جواب کی تہذیب کا بھی یہی تقاضا تھا کہ حضرت فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر تأمل کریں۔ حضرت اس طرح سے عظمت علم کا احساس دلانا چاہتے تھے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر سکوت اختیار کیا، اس کے بعد جواب دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے فوراً کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا اس لیے کہ آپ کچھ دیر سوچنا چاہتے تھے؟ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ذہن میں جواب کو یکجا کرنے کی ہمیں یہ جو ہے ضرورت پڑتی ہے، اپنی معلومات کو اکٹھا کرنے کی چند منٹ ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ، آپ نے بھی اسی لیے سکوت اختیار کیا تھا کہ آپ اپنی معلومات کو یکجا کرنا چاہتے تھے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میری خاموشی کی وجہ تعظیم علم ہے، توقیراً للحکمہ۔ میں نے سکوت اس لیے اختیار کیا تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ جو باتیں ہونی ہیں وہ عالمانہ گفتگو ہے، حکیمانہ گفتگو ہے۔ علم اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے عظمت کے ساتھ پیش کیا جائے، اس لیے میں نے کچھ دیر تأمل کیا۔ ہمیں بھی یہی تہذیب اختیار کرنی چاہیے، سوالوں کا جواب دینے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی و سادہ سوال ہو اور ہمیں اس کا جواب معلوم بھی ہو۔ ہمیں جواب دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ لسان العاقل وراء قلبہ وقلب المنافق وراء لسانہ۔ منافق پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، جبکہ مومن پہلے غور و فکر کرتا ہے پھر بولتا ہے۔ عقل مند کا عملی نعرہ پہلے تعقل و تفکر پھر گفتگو و کلام، جبکہ منافق کا عملی نعرہ ہے پہلے گفتگو، پہلے لفاظی، پھر غور و فکر۔ تو اگر مولا نے فوری جواب نہ دیا تو مقصد مولا کا تعظیم علم ہے، علم اور حکمت کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت اگرچہ حمام کی قابلیت و صلاحیت کے قائل تھے، مگر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ ان صفات کو برداشت نہ کر سکے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ان کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ نے وہ صفات بیان کرنا شروع کیا۔ اس احتمال کی تائید اس خطبے کے آخر کے جملے سے بھی ہوتی ہے کہ حمام نے مومنین کے 110 صفات سنتے سنتے، جبکہ شاید ابھی آپ کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی، ایک عاشقانہ چیخ ماری
اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت حضرت نے فرمایا اما واللہ لقد کنت اخافها علیک، خدا کی قسم مجھے حمام کے سلسلے میں اسی چیز کا خوف تھا۔ جب کسی نے مولا پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں انہیں موت کے منہ میں جھونک دیا، اس کے جواب میں امام نے فرمایا ویحک ان لکل اجل وقتا لا یعدوه وسببا لا يتجاوزه فمهلا لا تعود لمثلها فإنما نفخ الشیطان على لسانک، وائے ہو تجھ پر، کھانا خراب ہو تیرا، ہر اجل اور موت کا ایک وقت معین ہے جس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے، اور ہر شے کے لیے ایک سبب ہے جس سے تجاوز کرنا محال ہے۔ خبردار اب کبھی ایسی گفتگو نہ کرنا، یہ شیطان نے تیری زبان پر اپنا جادو پھونک دیا ہے۔ امام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد حمام کے سوال کا مختصر سا جواب عطا فرمایا، اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک اعمال بجا لاؤ، اور یہ جان لو کہ اللہ بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نیک کام بجا لانے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن حمام اس مختصر سے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایسے پیاسے تھے جو حضرت علی کے وجودی و عملی دریا سے سیراب ہونے کے خواہش مند تھے، قطرے پر کہاں اکتفا کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے دوبارہ اصرار کیا اور مولا نے تفصیلی جواب دینا شروع کیا۔ امام نے ابھی 110 صفات یہ بیان کیے تھے کہ حمام امام کے کلام کی عظمت کا احساس کر کے اسے برداشت نہ کر سکے اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس خطبے کے پس منظر کے تعلق سے مختصر سی گفتگو کے بعد اس خطبے کے محوری و مرکزی لفظ تقوی کے سلسلے میں کچھ عرائض پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ تقوی 17 مرتبہ اور اس کے مشتقات کا 250 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح نہج البلاغہ میں لفظ تقوی 45 مرتبہ اور اس کے مشتقات 100 مرتبہ بیان ہوئے۔ قرآنی آیات کے مطالعے سے یہ حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے کہ تقوی سے مراد پرہیز ہے، خدا کی نافرمانی سے پرہیز، اتقوا اللہ، قیامت کے عذاب سے بچاؤ، اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کے عذاب سے پرہیز کرو، بچاؤ اپنے کو، جس دن کوئی کسی کو سزا نہ دے سکے گا یا کسی کو کسی کی طرف سے سزا نہیں دی جائے گی۔ آتش جہنم سے تحفظ، اتقوا النار التي اعدت للکافرین، اپنے کو اس آتش جہنم سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے خود اپنا تعارف بھی صاحب تقوی کی حیثیت سے کرایا ہے، یعنی خود اللہ اپنے کو صاحب تقوی کہتا ہے، اللہ خود اپنے کو متقی کہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ اہل تقوی ہے، اللہ اہل مغفرت ہے۔ کیا مطلب اللہ اہل تقوی ہے؟ ہم پرہیز کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، ہم پرہیز کرتے ہیں آتش جہنم سے، ہم پرہیز کرتے ہیں عذاب قیامت سے۔ اللہ کس چیز سے پرہیز کرتا ہے؟
اللہ بھی پرہیز کرتا ہے. اللہ پرہیز کرتا ہے ظلم سے، اللہ پرہیز کرتا ہے کسی کا اجر ضائع کرنے سے، اللہ پرہیز کرتا ہے ظالموں کے ظلم اور عادلوں کے عدل کو بھلا دینے سے، نظر انداز کر دینے سے. انشاءاللہ مزید تفصیلات اس سلسلے میں آئندہ تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین سید اصغر رضوی، زاہدہ سعید رضوی اور سید اعجاز زیدی کے لیے. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللهم صل على محمد.